وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا صدق اللہ العظیم۔ جس طرح ایمان کے مختلف درجات ہیں کہ کسی شخص کا ایمان انتہائی قوی، مضبوط اور پختہ ہوتا ہے، کسی کا ایمان درمیانے درجے کا، اور کوئی شخص انتہائی ضعیف الایمان ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد گرامی کے اندر ایمان کے ان درجات کی وضاحت فرمائی۔ صحیح المسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ سب سے مضبوط ایمان کی نشانی ہے کہ بندہ برائی کو دیکھ کے اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ اس برائی کو روکے۔ یہ درمیانے درجے کا ایمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اپنی زبان سے بھی اس برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ہی اسے برا جانے۔ لیکن ساتھ آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، سب سے ضعیف ایمان والا وہ شخص ہے کہ جو برائی کو دیکھ کے صرف دل میں برا جانے۔ تو جس طرح ایمان کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح ضلالت اور گمراہی کے بھی مختلف درجات ہیں۔ کسی شخص کی گمراہی اس درجے کی ہوتی ہے کہ وہ شخص گناہ اور نافرمانی والے کام کرتا تو ہے، لیکن وہ دل سے اعتراف بھی کرتا ہے اور زبان سے اقرار و اظہار بھی کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اس کا ضمیر اسے ٹھوکر لگاتا رہتا ہے۔ وہ شخص وقتاً فوقتاً اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا رہتا ہے۔ اگرچہ ایسے شخص کی گمراہی بھی معمولی نہیں، لیکن اس کی ہدایت اور اصلاح جلدی ممکن ہے، اور اس شخص سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک جلد تائب ہو جائے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، کیونکہ اس کا احساس زندہ ہے، اس کا ضمیر بیدار ہے۔ یہ شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ضرور اپنی اصلاح کر لے گا اور تائب ہو جائے گا۔ جبکہ گمراہی کا جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم سے ایسا بھٹکے، انسان راہ حق سے ایسا بھٹکے کہ وہ بدعت و خرافات کو، ذنوب و آثام کو اور گناہ والے کاموں کو جائز سمجھنے لگ جائے۔ گمراہی کا یہ درجہ انتہائی خطرناک اور مہلک ہے، کیونکہ جس شخص کی گمراہی اس درجے کو پہنچ جاتی ہے تو اس شخص کی ہدایت اور واپسی جلدی ممکن نہیں، کیونکہ ایسا شخص برے اعمال کر کے بھی اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن تصور کرتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کے اس مسلم معاشرے کی اکثریت، آج اکثر لوگ اسی خطرناک گمراہی میں مبتلا ہیں۔ شیطان نے لوگوں کو اصلاح سے محروم رکھنے کے لیے، شیطان نے لوگوں کو توبہ استغفار سے محروم رکھنے کے لیے اس خطرناک گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ آج بدعت و خرافات کو ارکان اسلام سے بھی اہم اور افضل قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس بات کو چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں کہ آج گناہ کو گناہ سمجھنا تو دور، آج لوگ گناہ کو جائز سمجھ کر رہے ہیں۔ اس خطرناک گمراہی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج سودی کاروبار کو بزنس کا نام دے کر حلال ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اسی گمراہی کا نتیجہ ہے جوئے کو انعام کا نام دے کر جائز کہا جا رہا ہے، رشوت کو تحفے اور ہدیے کا نام دے کر درست کہا جا رہا ہے، شراب کو کسی اور مشروب کا لیبل لگا کر مباح اور جائز گردانا جا رہا ہے، گانا بجانے کو روح کی غذا کا نام دے کر فلموں ڈراموں، ناول افسانوں کو سبق آموز کہانی اور تفریح و ثقافت کا نام دے کر درست کہا جا رہا ہے، بے پردگی، جنسی آزادی اور مرد و زن کے اختلاط کو روشن خیالی کا نام دے کر صرف جائز ہی نہیں بلکہ بہتری اور بھلائی کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج گناہ کو گناہ سمجھنا تو دور، آج لوگ گناہ کو جائز سمجھ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج داڑھی رکھنا عیب بن گیا اور داڑھی مڈوانا فیشن اور خوبی بن گیا، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا تانا بن گیا اور شلوار ٹخنوں سے لٹکانا فیشن اور خوبی بن گیا۔ آج شرعی پردے کو منافقت کا نام دے دیا گیا اور بے پردگی اور آوارگی کو روشن خیالی اور خود اعتمادی کا لیبل لگا دیا گیا۔ حلال و حرام میں فرق کہنا اور حرام مال کمانے سے بچنا آج حماقت، بے وقوفی اور نادانی ٹھہرا دیا گیا، اور باطل ذریعے سے مال کمانا، دھوکہ و فراڈ کر کے مال کمانا، حرام ذریعے سے مال کمانے کو آج کاروباری مہارت، ذہانت و قابلیت اور ہوشیاری اور چلاکی کا لقب دے دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج نمازیں تانا بن گئی، دینی کاموں پر پابندی اور استقامت انتہا پسندی بن گئی، اور کافروں کی نوکری اور غلامی آج سیاست و قابلیت بن گئی۔ یہ سارے اعمال اسی گمراہی کا نتیجہ ہیں۔ گمراہی کا یہ درجہ اس قدر خطرناک ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس سے خبردار کیا اور اس کے نقصانات کو بیان فرمایا۔ پڑھیے قرآن مجید، اللہ رب العزت نے
سورۃ الکہف کے آخری رکوع کے اندر فرمایا کل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جو عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ، گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کے اندر ساری کوششیں اور کاوشیں گم ہو گئیں، جن کے دنیاوی اعمال صراط مستقیم سے ہٹ گئے، جن کے دنیاوی اعمال ضائع ہو گئے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ لوگ اسی گمان میں رہے، وہ لوگ یہی سمجھتے رہے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے لوگ قرار دیا کہ جو گمراہی کے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں اپنی برائیاں اچھی محسوس ہونے لگتی ہیں، انہیں اپنے سیاہ کرتوت کارنامے دکھلائی دینے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ زخرف کے اندر فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو لوگ رحمان کے ذکر سے غافل ہوں گے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم ایسے لوگوں پر شیطان کو مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان جب بھی ان کو راہ مستقیم سے روکے گا، وہ جب بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی عمل کریں گے، وَيَحْسَبُونَ، تو وہ یہی گمان کریں گے أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر وضاحت فرمائی کہ یہ شیطان کے حملوں اور وسوسوں کا نتیجہ ہے کہ لوگ برے عمل کر کے بھی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ تصور کرتے ہیں۔ تو گمراہی کا یہ دوسرا درجہ بڑا خطرناک ہے، لیکن افسوس آج عام و خاص، رعایا و حکمران، آج اکثر لوگ اسی گمراہی کا شکار ہیں۔ آج اللہ رب العزت کے احکامات کو، اللہ کے اوامر و نواہی کو، فرائض و واجبات اور عبادات و حسنات کو آج نظر انداز کیا جا رہا ہے اور بدعات و خرافات پر، منہیات و ممنوعات پر پہرا دیا جا رہا ہے۔ اسی گمراہی کا نتیجہ ہے کہ آج اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہا جا رہا ہے اور اپنے کافر آقاؤں کے اشارے پر بے گناہ مسلمانوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا بے دردی سے خون بہایا جا رہا ہے۔ بے حیائی کے مراکز، فحاشی اور یانی کے اڈے، زنا کے اڈے آج حکومتی سرپرستی میں آباد ہو رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے مراکز، مساجد و مدارس کو ملیا میٹ اور بے آباد کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کر کے یہی سمجھا جا رہا ہے انہم یحسنون صنعا، کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں اس گمراہی سے خبردار کیا، اس کے نقصانات کو بیان فرمایا، وہیں اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا انجام بھی بیان فرمایا کہ جو اس گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الغاشیہ کے اندر فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ قیامت والے دن اکثر چہروں پر خوف طاری ہوگا، قیامت والے دن کئی لوگوں پر خوف اور وحشت طاری ہوگی، حالانکہ عاملۃ ناصبہ، وہ دنیا کے اندر عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، انہوں نے دنیا کے اندر بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تصلا نارا حامیہ، وہ جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ سب سے برے کام وہ دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے کے جانے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کو سیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔